मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला कुर्म में गुज़श्ता 1.5-2 हफ्तों से पुरतशद्दुद वाक़यात जारी हैं और इन खूनी झड़पों के सिलसिले में अब तक 126 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 190 के करीब ज़ख्मी भी हो चुके हैं। उनमें शदीद ज़ख्मी भी हैं और चंद एक जाने बल्ब पर भी पहुँचे हुए हैं। मगर इन पुरतशद्दुद झड़पों के बायस ज़िला कुर्म, पारा चनार, लोअर करम, बक्कन, अलीज़ई में ज़िंदगी मफलूज होकर रह चुकी है, जबकि हुकूमत की जानिब से मुखालिफ धड़ों से अमन जरगे के मुज़ाकरात के बाद जंग बंदी पर भी अमल नहीं हो रहा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कोहाट में एक कौमी जिरगे से खिताब करते हुए फौरी तौर पर दोनों मुख्तलिफ कबाइल के मोर्चे ख़त्म करने और असला मानतन जमा करने का हुक्म दिया और यूँ उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस को दोनों फ़रक़ीन के मोर्चे गिराने, असला तहवील लेने का हुक्म जारी किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कोहाट कमिश्नर हाउस में वज़ीर आला अली मीर गंडापुर ने अमन व अमान के मतलब एक ग्रैंड जरगे से खिताब किया और अली मीर गंडापुर ने ज़िला के अवाम को पुरअमन रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गैरतमंद और पुरअमन हैं। अमन व अमान के लिए हुकूमत के साथ किसी हद तक जाने को भी तैयार हैं और ज़िली इंतज़ामिया को हुक्म दिया कुर्म ज़िला पारा चनार के मोर्चों को गिराया जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन तबाह लोगों के गैर मुतअस्सरीन के फौरी बादकारी के लिए इक़दाम किए जाएँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बकौल अली मीर गंडापुर ने कहा, सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किए जाएँ और गिरफ़्तार किया जाए और दोनों मुतहर्रिक ग्रुपों को कायल करके फौरी सीज़ फायर करें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पख्तून वज़ीर आला अली मीर गंडापुर का एक मियार, एक किरदार ये है। दूसरा किरदार आपने हज़रत पीर साहबा के साथ जो 24 नवंबर को एहतजाजी जुलूस निकाला, वो आप देख चुके होंगे। स्वाबी से लेकर इस्लामाबाद से वापस मानसरा पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर पेशावर सूबाई असम्बली में खिताब करना और उनका वो किरदार, PTI का वो किरदार, सोशल मीडिया पर अभी तक जो हंगामा बरपा है वो आपके सामने है। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दोगलापन है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब फैसला आपने करना है, मगर देखने में ये आया है, चाहे वो पढ़ी लिखी क्लास हो, तबका हो, सखाफ़ी हों और हाई फाई लीड क्लास हो,
چاہے وہ اوورسیز ہوں چاہے ملکی ہوں، آنکھیں بند کر کر اپنے مرشد حکم پر 5 لاشوں کو 500 اور 5,000 تک بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ہم آپ کو واپس لے کر چلتے ہیں پارا چنار ضلع کرم کے گاؤں بکن، جو بالکل تباہ ہو چکا ہے، بالکل جل چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، چند دن پہلے یہ فیصلہ ہوا، دونوں گروپ یرغمال افراد کو رہا کریں گے، لاشیں بھی اپنے اپنے علاقوں کو واپس بھیجی جائیں گی، اور مذاکرات کے بعد صرف اتنا عمل ہوا کہ لاشیں واپس کر دی گئیں، قیدی یرغمالی واپس کر دیے گئے، رہا کر دیے گئے۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی بلکہ ابھی تک ایک دوسرے پر حملے جاری و ساری ہیں۔ میرے عزیز دوستو، علاقے مواصلات کے رابطے منقطع ہیں، بڑی تعداد میں لوگ لوئر کرم متاثرہ علاقوں سے لوگ ہجرت کر چکے ہیں، نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ تشدد کی تازہ لہر میں 124 کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 190 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ تمام جو آپ کے سامنے مضمون رکھ رہے ہیں، یہ اخباری اطلاعات کے مطابق ہیں یا پھر باخبر ذرائع کے مطابق ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی جڑپوں میں 2 افراد ہلاک ہوئے اور 9 کے قریب زخمی ہوئے، اور ان میں 3 کی تصدیق کی گئی، جن کی لاشیں لوئر کرم کے ہسپتال صدہ میں لائی گئیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ حالات اس وقت تک کے ہیں جو ضلع کورم اور پارا چنار، لوئر کرم، شہر بکن، علیزئی اور کے قریبی دیہات میں مسلح افراد ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے اور بازار میں دکانوں اور مکانات کو آگ لگا دی، اور اس جڑپ میں بے شمار لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، لوئر کرم کے علاقے بکن سے شہریوں نے یہ بتایا کہ ان کا گاؤں مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے، کیونکہ لوگوں نے کشیدگی کی وجہ سے ہجرت یا نقل مکانی کر لی۔ گھروں پر جو چند لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے تباہ شدہ مکانوں کے ملبے کا پہرا دے رہے ہیں۔ اب تو پاکستان میں اینٹیں اور ملبہ بھی بہت قیمتی بکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہاں باقی رہ جانے والے لوگوں نے یہ قرار کیا، لوئر کرم سے 300 کے قریب خاندان نقل مکانی کر چکے ہیں، جن میں کچھ ٹل، سرخیل، سرزیدان، دوابہ، ہنگو، کوہاٹ، پشاور کے علاقوں میں چلے گئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، گاؤں میں رہنے والے بکن کے رہائشی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے خاندان بھی محفوظ مقامات پر چلے گئے، لیکن وہ بکن میں ہی رک گیا، کیونکہ یہاں وہ اپنے تباہ شدہ مکانات کے ملبے کی حفاظت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت پورا گاؤں ویران ہے، سنسان ہے، بازار اور دکانیں جل چکی ہیں۔ اگر آپ کو پانی بھی پینا پڑے، بہت مشکل سے آپ کو دستیاب ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو سر درد کی گولی تک نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو چائے کی طلب ہے، چائے
دودھ کی طلب ہے، چینی کی چاہیے، وہ ناپید ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، مگر قریب کے لوگ آ کر کھانا دے جاتے ہیں، کچھ مدد کر جاتے ہیں، تو وہاں سے کچھ سامان آ جاتا ہے۔ پیچھے گاؤں میں رہنے والے اس طرح گزارا کرتے ہیں، اور یوں کچھ ہمسائے گاؤں کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں بھجوا دیتے ہیں۔ بس اس طرح باقی رہنے والے لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک شاعری بتا رہا تھا، جس وقت بکن پر حملہ ہوا، شام کا وقت تھا اور میں گھر پر موجود تھا کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی، اور یہ بتا رہے تھے یہ لوگ علی زئی کے رہنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ضلع کروم پارا چنار میں اور اس کے ارد گرد مضافاتی علاقوں میں زندگی بہت مشکل ہے، حالات بہت تنگ ہیں، اور باقاعدگی کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور حالات بڑے ناگفتہ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں پر، ان افراد پر، ان لوگوں پر اپنا رحم فرمائے۔ آپس کے اختلافات مل جل کر ختم کرنا چاہیے، اور دوبارہ پھر امن اور سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔